اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی اسلامک ورلڈ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ آئیے ہم ان کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے، اور پھر اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا معاشرہ اور آج کا نوجوان کس کی پیروی کر رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو میرا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے قاری عبدالمجید ربانی صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات بیان کریں جن سے ہماری اور ہمارے ناظرین اور جو نوجوان نسل ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ جس وقت مکے دے لوگ نبی علیہ السلام نو جھٹلاندے سن، تو معراج کا واقعہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ ہر انسان دے عقل دے اندر، دماغ دے اندر یہ بات نہیں بہتی پئی کہ ایک آدمی مسجد اقصی تو 7 آسماناں تے سیر کر کے جنت دوزخ ویکھ کے واپس آ جاتا ہے، تو پھر طائف اللہ تعالیٰ کو نمازاں تے لے کے آ جاتا ہے۔ گل منن چ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کی وضاحت کی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ پاک کے جس نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین یہ معراج کرایا، بہترین واقعہ ہے۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو ابو جہل ملیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوی خبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نوی خبر ہے کہ رات میں نماز اتھی پڑھی گی، ساری دنیا سو گئی، اللہ پاک نے مسجد اقصی چلا گیا، اور مسجد اقصی تو اللہ پاک نے مینوں 7 آسماناں دی سیر کرائی، میں جنت بھی ویکھی ہے، دوزخ بھی ویکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مینوں انعام بھی دیتے۔ ابو جہل کہنے لگا آج تے عجیب ہی واقعہ سنا دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مکے دے اندر کچھ آدمیاں اکٹھیاں کراں، انہوں اس بات تو آگاہ کراں، انہاں سارے لوگوں کے سامنے یہ گل کرو گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، میں جب دیکھ کے آیا سارا کچھ تو میں ضرور کہوں گا۔ باہر نکلیا تے ابو جہل کا ملاپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نال ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اج عجیب ہی تیرے یار نے گل سنائی ہے، وہ کہندا کہ میں مکیوں بیت المقدس اتنے نماز پڑھی اور 7 آسماناں دی سیر کی، نبیاں نوں نماز پڑھائی ہے، واپس آ گیا تسی پھر بھی سوتے سو، اے منن چ نہیں گل آتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل نے کہا کہ یہ بات کنے کہی ہے؟ تو کہنے لگا یہ تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے کہا آمنت بہ وصدقت بہ، میں ایمان بھی اس بات تے ہے، تصدیق بھی کی تھی، حالانکہ نبی علیہ السلام دے نال ملاقات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی، لیکن جس وقت یہ گل کہی آمنت بہ وصدقت بہ، جے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی ہے تو میں ایمان بھی لیا اور وہ تصدیق بھی کرنا پیا۔ جدو واپس آئے نبی علیہ السلام
تو جبرائیل نو نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ جبرائیل یہ سفر عجیب سفر ہے، کسی کے منت چ نہیں ہونی کر، میری تصدیق کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے جبرائیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تسلی دے دے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ آیا سچائی کے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے، اور تصدیق کون کرتا ہے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا مقام ہے! اور اللہ پاک نے مقام ایسا دیتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام مکے دے اندر نے، ابوبکر مکے کے نال نے، جے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام مکہ چھڈیا مدینے گئے نے، ابوبکر نال ہی گئے نے، احد وچ بدر وچ ہر مقام تے ہر لڑائی دے اندر ہر جگہ تے۔ تو ایک عجیب منظر ویکھیا مکے دے اندر، نبی علیہ السلام لوگوں کو اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تو کفر جڑا دندنا رہا، سارے مکے والے کافر جڑے نے نبی علیہ السلام تے خلاف ہوئے نے، تو اللہ کا الحاکمین نے نبی علیہ السلام نے تسلیم دی دیا، تو سارے مکے والے جڑے نبی علیہ السلام کو گھیری پھرے نے، آپ دے گل پاک دے اندر کپڑا پا کے پا بھی انہوں نے دین دی کوشش کی تھی۔ تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام مکے دے لوگ مار رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا، دوڑے دوڑے آئے، آن کے مکے والے نوں تکے دے پرا کیتا، تو نال ہی کہنے لگی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے مکے دے لوگو کیا تسی اس آدمی نو مارن تے تلے ہو جڑا کہندا میرا رب اللہ ہے؟ تو اس واسطے نبی علیہ السلام کی ہر دکھ تکلیف کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیتا ہے۔ اور جدوں مکہ چھڈ کے اللہ نے حکم کیتا کہ تسی اللہ اکبر مکہ چھڈ کے مدینے چلے جاؤ، تے غار کے اندر اتنا بڑا سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا، نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے کے اٹھا کے غار کے اندر اللہ اکبر ایسیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، تو جس وقت مکے دے لوگ لبدے غار دے منہ تے پہنچے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مکے دے کافر سارے مگر ہی آ گئے، تو قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان نہ ہو، بے شک میرا تے تیرا رب سارے نال ہے۔ جدوں رب نال ہوئے تو کوئی دنیا کی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ سامعین محترم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقام ہے۔ آپ نے ایمان لے آیا، پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ماراں بھی کھاتیاں نے، پھر بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھڈیا۔ اج نبی علیہ السلام کے نال ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے روضہ پاک دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سانو نبی علیہ السلام دے صحابہ کی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور اگر کوئی اسلامک کویسچن اور یا پھر کوئی خواب کی تعبیر اگر آپ نے پوچھنی ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کا سوال جو ہے وہ ضرور شامل کیا کریں گے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔